بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا یحییٰ بن لیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک خراسانی شخص نے ام جعفر خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ کی ماں کے مجوسی وکیل مرزبان کو اپنے اونٹ 30,000 درہم کے بدلے بیچے۔ مجوسی وکیل نے رقم دینے میں ششوپنج سے کام لیا۔ خراسانی جب بھی رقم کا مطالبہ کرتا، مجوسی اسے ٹال دیتا۔ بار بار مطالبہ کرنے پر مجوسی نے صرف 1,000 درہم دیے۔ بالآخر پریشان ہو کر خراسانی اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کے دوست نے کہا، تم دوبارہ مرزبان مجوسی کے پاس جاؤ اور کہو کہ کل قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جانا، میں نے اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو وکیل بنا دیا ہے۔ پھر جب مرزبان مجوسی قاضی کی عدالت میں آئے تو تم دعویٰ کرنا کہ اس پر میرا اتنا مال قرض ہے۔ جب مرزبان قاضی کے سامنے اقرار کر لے گا اور رقم نہیں دے گا تو وہ اسے گرفتار کر کے تجھے تیرا مال دلوا دے گا۔ خراسانی فوراً مرزبان کے پاس گیا اور کہا، کل قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جانا، میں اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں۔ صبح جب مرزبان اور خراسانی قاضی حفص بن غیاث کی عدالت میں پہنچے تو خراسانی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس شخص پر میرے 29,000 درہم ہیں۔ قاضی صاحب نے مجوسی سے کہا، اے مجوسی، تم کیا کہتے ہو؟ کیا اس کا دعویٰ درست ہے؟ مجوسی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس شخص کا دعویٰ درست ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے خراسانی، اس نے تمہارے مال کا اقرار کر لیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، حضور، اس سے میرا مال دلوا دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے مجوسی، اس کا مال ادا کرو۔ مجوسی نے کہا، مال کی ادائیگی تو وزیر جعفر بن یحییٰ کی والدہ کے ذمہ ہے۔ قاضی صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو احمق ہے، ابھی تو نے اقرار کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ وزیر کی والدہ کے ذمہ ہے۔ اے خراسانی، تم بتاؤ اب اس مجوسی کا کیا کیا جائے؟ کہا، حضور، اگر یہ میرا مال ادا کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قید کر لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مال تو وزیر کی والدہ کے ذمہ ہے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید کر لو۔ جب ام جعفر کو مجوسی کی خبر ہوئی تو بڑی غضبناک ہوئی اور جیلر کی طرف یہ پیغام بھجوایا، قاضی نے مرزبان کو گرفتار کر لیا ہے، اس کی طرف توجہ کرو اور اسے رہا کر دو۔ جیسے ہی جیلر کو ام جعفر کا حکم ملا، اس نے فوراً مرزبان مجوسی کو رہا کر دیا۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ مجوسی کو رہا کر دیا گیا ہے تو اس نے کہا، میں قید کرتا ہوں اور جیلر آزاد کر دیتا ہے، اب میں اس وقت تک عدالت نہ جاؤں گا جب تک مرزبان مجوسی دوبارہ قید میں نہ آ جائے۔ جیلر کو قاضی صاحب کی یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً ام جعفر کے پاس گیا اور کہا، میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اگر امیر المومنین نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کس کے حکم سے مرزبان مجوسی کو آزاد کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ براہ کرم مرزبان کو واپس جیل بھیج دیں۔ چنانچہ مرزبان دوبارہ قید کر لیا گیا۔ ام جعفر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا، آپ کا قاضی نادان ہے، اس نے میرے وکیل کو گرفتار کر کے بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، آپ قاضی کو حکم دیں کہ وہ یہ مقدمہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں بھیج دیں۔ ہارون الرشید علیہ الرحمہ نے ام جعفر کے اصرار پر حکم جاری فرما دیا کہ تم یہ مقدمہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دو اور مجوسی کا یہ مقدمہ سرکاری رجسٹروں میں درج نہ کیا جائے۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے اور قاصد میرے پاس پہنچنے ہی والا ہے تو فوراً وہ عدالت گئے اور اس مجوسی کے خلاف تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں لکھنے لگے۔ ابھی یہ کام جاری تھا کہ خلیفہ کا قاصد آ گیا۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین کی طرف سے آپ کو یہ پیغام آیا ہے۔ قاضی نے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ایک بہت اہم کام میں مصروف ہوں، اس سے فارغ ہو کر خط پڑھوں گا۔ قاصد نے کہا، آپ پہلے یہ خط پڑھ لیں کہ اس میں امیر المومنین نے آپ کو کیا حکم دیا ہے۔ لیکن قاضی حفص بن غیاث اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں درج کر دیے تو قاصد سے خط لے کر پڑھا اور کہا، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ آپ کا خط پڑھنے سے پہلے ہی میں تمام ریکارڈ درج کر چکا تھا۔ قاصد نے کہا، خدا کے قسم، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہا، جاؤ اور جو تمہیں پسند ہو وہی امیر المومنین سے کہہ دینا۔ قاصد خلیفہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قاصد کی بات سن کر امیر المومنین نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی ایسا شخص لے کر آؤ جو حفص بن غیاث کے پاس 30,000 درہم پہنچا دے۔ پیغام ملتے ہی یحییٰ بن خالد حاضر ہوا اور رقم لے کر قاضی حفص بن غیاث کے پاس پہنچا۔ آپ عدالت سے واپس آ رہے تھے۔ یحییٰ نے کہا، قاضی صاحب،
آج تو تم نے امیر المومنین کو خوش کر دیا اور انہوں نے تمہارے لیے 30,000 درہم بھجوائے ہیں، آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا اللہ امیر المومنین کی خوشیاں دوبالا کرے اور ان کی حفاظت فرمائے، میں نے تو روزانہ کے معمولات سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا۔ یحییٰ بن خالد نے کہا ذرا سوچو، تم نے ضرور کوئی خاص کام کیا ہے۔ قاضی صاحب نے غور و فکر کر کے کہا اور تو کچھ خاص کام نہیں کیا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج میں نے مجوسی کے خلاف ریکارڈ سرکاری کاغذات میں درج کیا ہے کہ اس نے ناحق ایک خراسانی کی رقم دبائی ہوئی تھی۔ یحییٰ بن خالد نے کہا بس تیرے اسی کام نے امیر المومنین کو خوش کیا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ جب جعفر کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے قاضی صاحب کو انعام و اکرام سے نوازا ہے تو وہ خلیفہ ہارون الرشید علیہ الرحمہ کے پاس گئی اور کہا امیر المومنین آپ قاضی کو معزول کر دیں۔ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا، وہ اصرار کرتی رہی۔ بالآخر خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قاضی مقرر کر دیا اور آپ کو کوفہ کا قاضی بنا دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال تک کوفہ کے قاضی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، عدل قرآن کریم کی اصطلاح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں بھی ایک اسم عادل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں بھی ایک اسم عادل ہے، یعنی رسول اللہ بھی عدل کے پیکر تھے۔ عدل کرنے والے ہر چیز کا حق ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ آتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ لغوی اصطلاح میں ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ اسی طرح ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادل ہے، اور ہمیں بھی عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم عدل کریں اور ظلم نہ کریں۔ جس طرح عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسی طرح ظلم کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ حقوق کا دائرہ جتنا وسیع ہے، عدل و انصاف کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صفات حمیدہ میں جتنی بھی عمدہ صفات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ان صفات کے سب سے بڑے مظہر ہیں۔ اسی طرح عدل میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت کا بہت زیادہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ مال بہت قسموں میں تھا، جس میں بکریاں، اونٹ، سونا چاندی اور دیگر بہت سا سامان تھا۔ رسول اللہ نے یہ مال مجاہدین میں تقسیم کیا، لیکن جو نئے مسلمان ہونے والے عرب قبیلوں کے سردار تھے ان کو زیادہ دیا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا جائے کہ یہ اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اس پر ایک آدمی ذوالخویسرہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا، اس نے اعتراض کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس تقسیم میں تو عدل کا لحاظ نہیں رکھا گیا، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تحت یہ تقسیم فرمائی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی نے ذوالخویسرہ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ چنانچہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ مخلوقات میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔